السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام بھائی خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے، چونکہ قرآن کو صحیح پڑھنا بھی فرض ہے اور نماز میں قرآن کا پڑھنا بھی فرض ہے۔ تو ہم آگے بڑھتے ہوئے یہ تجوید کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے ایسے ہیں جن کو قرآن لعنت کرتی ہے، یعنی جو قرآن کی تلاوت کا حق ہے لوگ اس کو ادا نہیں کرتے، اور قرآن کو سیکھنے کی طرف انسان اس کی کوشش نہیں کرتے۔ چونکہ قرآن کا سیکھنا بھی ضروری ہے، قرآن کو سیکھ کر پڑھنا ضروری ہے۔ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کو سیکھ کر کرتے ہیں، اور جو قرآن سب سے اہم کتاب ہے تو اس کو کتنا ضروری ہے سیکھنا یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کے اندر عام طور پہ جو 29 حروف ہیں اسی حروف سے پورے قرآن ہے، جس کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، جس کو ہم الف با تا ثا جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا کی شکل سے جانتے ہیں۔ چونکہ یہ ترتیب ہے جو ہم نے پڑھا ہے، لیکن ہم جو شروع کریں گے جو سیکھنے کا وہ سب سے پہلے مخارج سے شروع کریں گے، چونکہ یہ 29 حروف ہیں۔ اگر 29 حروف کے مخارج ہمارے صحیح ہو گئے تو پھر آگے کے سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ تو ہم اس کو حروف بائی حروف یاد کریں گے۔ اب ایک سوال آئے گا کہ بھائی الف کے بعد با ہے، با کے بعد تا ہے، تا کے بعد ثا ہے، تو ہمیں اس طرح نہیں یاد کرنا ہے، بلکہ ہمیں آسانی جیسے ہو اس طریقے سے یاد کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حروف حلقی، حروف حلقی 6 ہیں: حمزہ، ہا، عین، ح، غین، خ۔ یہ 6 حروف ہیں، اور یہ حروف تہجی کے الگ الگ جگہوں سے ہیں، سیریل بائی سیریل نہیں ہے۔ تو یہ حروف حلقی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ یہ حروف حلق سے ادا ہونے والے ہیں، یعنی ان کو نکلنے کی جگہ، جو حرف کے نکلنے کی جگہ، مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، تو یہ حرف کے مخارج جو ہیں وہ حلق ہے۔ حلق کی 3 قسمیں ہیں: شروع حلق، درمیانی حلق اور آخر حلق۔ اب شروع حلق کون سا ہے؟ وہ شروع حلق جو ہے یہ سینے کی جانب سے شروع ہوتا ہے، وہ شروع حلق ہے۔ اور درمیان حلق جو ہماری ہڈی ابڑی ہوئی تھوڑی سی ہوتی ہے وہ درمیانی حلق ہے، اور زبان کی جو جہاں اخیر ہے وہ اخیر حلق کہلاتا ہے، یعنی منہ کی جانب جو حلق ہے وہ اخیر حلق کہلاتا ہے۔ تو یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف 6 ہیں: حمزہ، ہا۔ یہ حمزہ اور ہا جو ہے شروع والے حلق سے ادا ہوتا ہے جو سینے کی طرف ہے، حمزہ، ہا۔ دوسرے عین، ح، عین اور ح، یہ درمیان حلق سے ادا ہوتا ہے، جہاں ایک ہڈی ابڑی ہوئی ہوتی ہے وہاں سے عین اور ح ادا ہوتا ہے، اس کو درمیانی حلق کہتے ہیں۔ اس کے بعد اخیر حلق، وہاں سے غین، خ ادا ہوتا ہے، یعنی اخیر حلق سے جو منہ کی جانب کا حصہ ہے، جو زبان کی جڑ کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ حروف وہاں سے 2 ادا ہوتے ہیں: غین، خ۔ تو یہ ہمیں سمجھ لینا اور جان لینا کافی نہیں ہے، اصل کیا ہے ہمیں اس کے اوپر مشق کرنا ہے۔ کم از کم اس کو جو ہے ہم پریکٹس کریں گے، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، کم از کم 10 بار، 20 بار، 30 بار، 40 بار، کم از کم میں سمجھتا ہوں 50 بار ہم کریں گے تو جا کے عادت ہوگی۔ چونکہ بچپن سے لے کر کے ہماری عادت کیا ہے، ہا کو بھی ہا پڑھنے کی اور ہا کو بھی ہا پڑھنے کی، ہم ہا اور ہا میں تمیز نہیں کر پاتے۔ تو اس کے لیے جو ہمیں بہت مشکل، تھوڑی مشکل تو آئے گی، بہت مشکل نہیں ہے انشاءاللہ۔ اگر محنت کریں گے تو کوئی بڑا کام مشکل نہیں ہے، سب آسان ہو جاتا ہے۔ جب انسان کوشش کرے تو بہت
سارے بڑے بڑے کام بھی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پائے تک میل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو جو شروع حلق کیا ہے؟ حمزہ اور ہا، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ اب جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو ہمیں اس میں غور کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، یہاں پہ چھوٹی ہا آئی، یہ شروع حلق سے ہے، تو ہمیں یہ غور کرنا ہے الحمدللہ، یہ ہماری چھوٹی ہا ادا ہو رہی نہیں ہو رہی ہے۔ اب اگر نہیں ہو رہی تو ہمیں اس کو مشق کرنا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو 10 15 20 بار مشق کریں گے تو آئندہ جب ہم پڑھیں گے تو صحیح ہم پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں ایسے مشق کرنا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین۔ ار میں حمزہ آ رہا ہے، یہ حمزہ اور ہا شروع حلق سے ہے، تو حمزہ کو بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ کہیں پھسل کر کے عین تو نہیں بن جا رہا۔ بہت سارے لوگ پڑھنے میں کیا پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن، عین کی آواز نکل جاتی ہے، تو اس کو صاف پڑھنا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یعنی ہم جیسے ہم تلاوت کریں گے اس پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ جتنے حروف ہم نے سیکھے، مثال کے طور پہ ہم آج 6 حروف کا بتائے کہ حروف شروع حلق سے حمزہ ہا، درمیانہ حلق سے عین حا، آخر حلق سے غین خا۔ پہلے تو ہمیں ان حروف کو مشق کے ساتھ اچھے سے نکالنے کی کوشش کرنا ہے، ادا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جب یہ ہم 6 حروف کو اچھے سے ادا کر لیں گے، اچھے سے مشق کر لیں گے، تو پھر جا کر کے ہمیں جو ہے جب بھی ہم تلاوت کریں گے ان حروف کا مشق کریں گے، عین کا، حا کا، غین کا، خا کا، حمزہ کا، ہا کا۔ تو حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا۔ اس کو حروف حلقی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ حلق سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ بیچ زبان اور تالو سے مل کر کے، تالو ہم سمجھتے ہوں گے جو ہمارا منہ ہے، منہ کا اوپر کا حصہ جو ہے اس کو ہم تالو کہتے ہیں، اور زبان کا بیچ جو ہم سمجھ سکتے ہیں، مثال کے طور پہ یہ ہمارا ہاتھ ہے، اس کو آپ زبان سمجھ لیں گے، اور یہ جو پوزیشن ہے یہ بیچ کا حصہ کہلاتا ہے۔ تو ہم بیچ زبان، اس کو ہم اوپر تالو میں سٹائیں گے تو وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا جیم، شین، یا، یہ 3 حروف ہیں، جیم، شین، یا۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ جیم پورا ہم زبان کو تالو میں چپکا دیں گے، تو وہاں سے ہم ادا کریں گے جیم۔ جیسے کوئی بلاتا ہے، کوئی بڑا ہے تو ہم کہتے ہیں جی، وہیں سے جیم ادا ہوتا ہے۔ اور شین ادا کرنے کے لیے اس میں سیٹی کی آواز بھی تھوڑی نکلے گی اور ہوا بھی تھوڑا باہر نکلے گا، جیسے ایسے بولتے ہیں، اسی طریقے سے ہم شین ادا کرتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ سین اور شین میں فرق نہیں کرتے، 3 حروف کو ایک طرح سے پڑھ دیتے ہیں، 3 سے 4 حروف، جیسے شین ہے، سین ہے، ثا ہے، صاد ہے۔ یہ 4 حروف ہیں، چاروں کے مخارج الگ ہیں، چاروں کے صفات الگ ہیں، لیکن ہم لوگ پڑھنے میں اس کی تمیز نہیں کر پاتے اور سب کو ایک طریقے سے پڑھ دیتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مخارج صحیح سے نہ ادا ہونے کی وجہ سے قرآن کے معنی بھی الگ سے الگ ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں۔ تو بیچ زبان تالو سے مل کر کے جیم، شین، یا ادا ہوتی ہے۔ یا تو صرف زبان میں لگا کے نیچے ہٹا دیں گے، یا ہو گیا، آسان ہے، یا کہتے ہیں، بہت ایزی ہے۔ اور جیم، شین کا تھوڑا زیادہ مشق کرنا پڑے گا، اس میں تھوڑی آواز پھیلتی ہے اور سانس تھوڑا تیز لینا پڑتا ہے، ہوا باہر نکالنی پڑتی ہے۔ شین اس طرح کریں گے تو ہم آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ہم سمجھ لینے کے بعد ضروری یہ ہے کہ ہم اس پر مشق کریں، کم از کم 20 30 40 بار اگر ہم مشق کریں گے۔ جیسے ہم خالی رہتے ہیں، کوئی کام کرتے رہتے ہیں تو ہماری زبان تو فری رہتی ہے، تو اس وقت بھی اگر ہم چاہیں تو حروف کی مشق کر سکتے ہیں۔ اور مشق کرنے کا طریقہ وہی آسان طریقہ ہے، ہم پڑھتے ہیں اعوذ میں حمزہ کا بھی مشق ہو جائے گا ہمارا، دیکھنا ہے کہ حمزہ صحیح کہ نہیں۔ پھر اگلا حروف آتا عین، حروف حلقی ہے تو اس کو صحیح سے ہمیں دیکھنا ہے، مخرج سے ادا ہوتا ہے کہ نہیں۔ اعوذ باللہ، چھوٹی ہا آ گئی، وہ مشق کرنا ہے۔ مینش، شین آ گیا تو اس کو ہمیں مشق کرنا ہے۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں مینس صحیح، مینش اور مینس دونوں میں فرق ہے، تو ہمیں پڑھنا ہے مینش
اگر مینس ہو رہا ہے تو وہاں پہ ہمیں مشق کی ضرورت ہے. من الشیء، من الشیء، یہ ہمیں مشق کرنا ہے 10 بار 15 بار. مینش 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 مینش. تو ایسے کیا ہوگا، ہمارا مشق ہوگا، اور جو عادت ہماری خراب ہوئی ہے حرف خراب نکلنے کی وہ صحیح ہوگی انشاءاللہ. چونکہ بچپن سے وہ عادت بنی ہوئی ہے تو اس کی عادت کو چھوڑانے کی تھوڑی مشکل تو ہوگی لیکن ناممکن نہیں ہے. تو اس کو مشق کرنا ہے. مینش 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 من الشیطان الرجیم. یہاں پہ آیا جیم. بہت سارے لوگ کیا پڑھ دیتے ہیں من الشیطان الرجیم، یہ غلط ہو جاتا ہے، معنی ہی اس سے بدل جاتا ہے. تو کیا رجیم، جیم جیسے جی کہتے ہیں اسی کو جیم کہہ دیں گے. من الشیطان الرجیم. تو اس طریقے سے اگر ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا اور دھیرے دھیرے ہمارا قرآن بھی صحیح ہوگا. چونکہ مخارج جو حروف کے نکلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کا تعلق دانتوں سے ہے، اور دانتوں کے الگ الگ نام دیے گئے ہیں، لیکن میں آپ کو صرف 4 دانتوں کے نام بتاؤں گا. بھی سامنے کے 4 دانت ثنایا کہلاتے ہیں، اوپر کے 2 اور نیچے کے 2، یہ 4 دانت کو ثنایا کہتے ہیں. اوپر کے 2 دانت، یہ جو 2 دانت ہیں یہ ثنایا علیہ کہلاتا ہے یعنی اوپر والا، اور نیچے کے جو 2 دانت ہیں وہ ثنایا سفلی کہلاتا ہے. اوپر کا 2 ثنایا علیہ اور نیچے کے 2 ثنایا سفلی. فا، ذال، وا، یہ تینوں حروف ایک جگہ سے ادا ہوتے ہیں، یعنی ثنایا علیہ کا کنارہ، اس کو کہتے ہیں کنارہ یا اس کو نوک بھی کہہ لے سکتے ہیں. یہاں پہ اپنی زبان کا سرا یعنی نوک زبان، یہ اس حصے کو ہم سٹائیں گے. جیسے آپ مجھے دیکھیے فا، فا، تھوڑا ہوا نکالتے ہوئے اس میں ہم ادا کریں گے فا، یعنی با تا جو سا آتا ہے وہ سا. اس میں سٹی کی آواز بالکل نہیں آئے گی. فا، فا. اس کے بعد دوسرا حرف آتا ہے ذال، ذال، فا، ذال، اور تیسرا حرف آتا ہے وا. لیکن یہ فا اور ذال جو ہے اس کے اندر باریک کی صفت ہے، یعنی باریک پڑھنے کی صفت، اس کو ہم باریک پڑھیں گے. اور جو وا ہے وا کو ہم موٹا پڑھیں گے یعنی پر پڑھیں گے. اس کی آواز کو موٹا کرنے کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ زبان کو، جیسے مثال کے طور پہ یہ میری زبان ہے، اس کو تھوڑا ہم کٹوڑا نما بنا دیں گے، تھوڑا گول نما بنا دیں گے، تو یہاں سے میری آواز جو ہے پر ہو جائے گی، موٹی ہو جائے گی. فا، ذال، وا، فا، ذال، وا، وا، وا. تو یہ حروف ہمارے ادا ہو جائیں گے. عام طور پہ جب ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ان حروف میں جو ہے ہم تمیز نہیں کر پاتے، یعنی فا کی آواز ہم سا نکال دیتے ہیں، سین کی آواز سا نکال دیتے ہیں، اور شین کی آواز بھی سا نکال دیتے ہیں. تو یہ دیکھیے حروف الگ الگ ہیں، ان کی صفات الگ الگ ہے، اس لیے ہمیں اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اور سب سے ضروری کیا ہے، مشق کرنا ہے. بار بار ہمیں اس کا مشق کرنا ہے، تب جا کر کے کہیں ہم اس کو مکمل کر پائیں گے. مشکل کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں مشق کرنا ہے، جو بھی ہمارے خالی اوقات ہیں اسے مشق کریں گے. فا، 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 کم از کم 20 30 40 بار اس کو ہم رٹیں. پھر اس کے بعد ذال، 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 پھر وا، وا. اب اس کو جب ہم مشق کر لیں گے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ حروف ہمارے ادا ہو جا رہے ہیں. تو اب ہمیں دوسرا اس کا پروسیس یہ ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کریں گے تو اس میں جب حروف آئیں گے، جیسے فا آیا یا ذال آیا، اعوذ، ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں تو اعوذ میں ذال آ رہا ہے، اس کو پھر مشق کرنا ہے. بعض دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ اعوذ، اعوذ، تو یہ غلط ہے، اس کو ہمیں مشق کرنا ہے. اعوذ، اعوذ، زبان کو جو ہمیں اس جگہ پہ لانا ہے اور اس کو مشق کرنا ہے. چونکہ عادت ہماری زبان بنی ہوئی ہے غلط پڑھنے کی، تو تھوڑا اس کو مشق کرنا پڑے گا، اس کو اپنی جگہ پہ لانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. تو پھر انشاءاللہ تعالی آسان ہو جائے گا. جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی طرف سے بھی ہماری مدد ہوگی.
اب یہ 3 حروف میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی ثنایا علیہ سے ہی تعلق رکھتا ہے اور زبان کی نوک سے ہی تعلق رکھتا ہے۔ ابھی جو ہم بتائیں گے وہ تا، دال، طا، یہ جو ہے ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی جو ہماری دانت ہے یہ ثنایا علیہ، یہ 2 ثنایا علیہ کہلاتے ہیں۔ اس کی جڑ یعنی اندر سے اس زبان کی نوک، اس نوک کو ہم اس دانت کی جڑ میں سٹا کر کے ہم 3 حروف ادا کر سکتے ہیں، جیسے تا، دال، طا۔ تا الف با، تا والی تا، دال اور طا۔ اب تا اور دال باریک پڑھی جائے گی، نارمل طریقے سے ہم اس کو ادا کریں گے، لیکن جب طا کا نمبر آئے گا تو اس میں ہم کو پر پڑھنا ہے، یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جس طریقے سے ہم نے وا کو پر کیا تھا اسی طریقے سے ہم طا کو بھی پر کریں گے، بس فرق یہ ہے کہ ہم تھوڑی زبان کو، یہ مثال کے طور پہ یہ میری زبان ہے تو اگر یوں رہا تو یہ حروف باریک ادا ہوں گے، اور اس زبان کو ہم تھوڑا یوں کٹوڑا نما بنا دیتے ہیں اور ثنایا علیہ کی جڑ میں اگر ہم لگاتے ہیں تو وہاں سے ہمارا منہ بھر کے یعنی بالکل موٹے حروف ادا ہوں گے، طا، طا، طا۔ تو تا، دال، طا، ثنایا علیہ کی جڑ اور زبان کا سرا یعنی نوک زبان سے مل کر کے تا، دال، طا ادا ہوتے ہیں۔ اب ہمیں اس کو مشق کرنا ہے، مشق کرنے کے ساتھ ساتھ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس کے ساتھ بھی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اب میں چھوٹے چھوٹے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آسانی سے ہمیں یاد ہو جائے، ہم بار بار جب ہم اس کو دیکھیں گے اور اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ زا، سین، صاد، یہ تینوں حروف سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ جب ان تینوں حروف کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو حروف صفیریہ بھی کہتے ہیں۔ بہرحال اس پہ ہمیں نہیں جانا، ہمیں جو ہے اس کی صحت کی ادائیگی کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ زا جو نکلنے کا مخرج ہے وہ ثنایا سفلا، اوپر کے 2 دانت ثنایا علیہ کہلاتے ہیں اور نیچے کے 2 دانت ثنایا سفلا کہلاتے ہیں۔ تو یہ ثنایا سفلا یعنی نیچے کے 2 دانت، اس کی جڑ یعنی جہاں سے دانت شروع ہوتا ہے وہ جڑ، اور زبان کی نوک نیچے لگائیں گے اور اوپر تھوڑا حصہ لگے گا، اور آواز یعنی سانس باہر نکالتے ہوئے سیٹی کی طرح آواز جیسے نکالتے ہیں، اس طریقے سے جو کوئی آواز نکالی جاتی ہے اسی طریقے سے یہ حروف ادا ہوں گے، جیسے زا، زا، جتنا بھی ہم سیٹی نکال سکتے ہوں نکالیں گے، زا، زا، سین، سین اور صاد۔ یہ ہے کہ زا اور سین سیٹی بھی نکلے گا، اب یہ باریک رہے گی، لیکن جب صاد کا نمبر آتا ہے تو صاد کو ادا کرنے میں سیٹی بھی نکالنا ہے اور اس کو پر بھی پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، جیسے صاد۔ اور موٹا پڑھنے کا طریقہ وہی ہے کہ زبان اگر ہماری سیدھی ہے تو اس کو تھوڑا کٹورا نما بنا دیں گے، وہ حروف پر ہو جاتے ہیں، موٹے ہو جاتے ہیں۔ تو زا، سین، صاد، زا، سین، صاد۔ بس خیال یہ رہے کہ ان 3 حروف میں سیٹی کی آواز نکلتی ہے، جتنا بھی ہم اس میں سیٹی کی آواز نکال سکیں ہم نکالیں گے۔ وَنُنَزِّلُ، وَنُنَزِّلُ، جیسے زا آ گیا تو ہم یہاں پہ اس کو مشق کریں گے۔ اس طرح انزلنا، انزلنا پڑھ دیے تو غلط ہو جائے گا، وہاں پہ صفت ہے سیٹی کی، انزلنا، زل۔ اس طریقے سے ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت ہی آسان ہو جائے گا اور قرآن کے اندر خوبصورتی بھی پیدا ہو جائے گی۔ با، میم اور واو، یہ با جو ادا ہوتا ہے دونوں ہونٹ مل کر کے، یہ جو ہمارا ہونٹ ہے اگر ہم دونوں کو ملائیں گے، جیسے یہ دیکھیں گے تو با، یہاں سے با ادا ہوتا ہے، اور اسی سے مل کر کے میم ادا ہوتا ہے۔ با اور میم سیم طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ واو میں کیا ہوتا ہے، یہ دونوں ہونٹ اس طرف مل جاتا ہے، بیچ کا تھوڑا کھلا رہتا ہے، واو، واو، دونوں طرف سے مل جائے گا، بیچ کا تھوڑا کھلا رہے گا، وہاں سے واو ادا ہوتا ہے۔ تو با دونوں ہونٹ مل کر کے، اور میم
اور واو دونوں ہونٹ سے تھوڑا ملے گا، دونوں طرف سے تھوڑا مل کر کے بیچ کا حصہ کھلا رہے گا، واو واو۔ عام طور پہ جو ہے یہ حروف آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، اس میں مشکل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک حرف ہے فا۔ فا کو ادا کرنے کے لیے یہ ہمارا، میں نے دانت، سامنے کے 4 دانت کے نام بتائے تھے، سامنے کے جو 4 دانت ہے ہم نے اس کے نام بتائے تھے، اوپر کا 2 ثنایا علیہ اور نیچے کا 2 ثنایا سفلی۔ تو یہ جو اوپر کا ثنایا علیہ ہے، یہ اس دانت کو ہم ہونٹ کی جو تری والا حصہ ہوتا ہے، جو بھیگا ہوا مطلب تری والا حصہ ہوتا ہے، اس سے جب ہم ٹچ کریں گے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ اب ہمارے دانت کو دیکھیں گے آپ تو سمجھ میں آ جائے گا، دیکھیے فا، فا، یہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جڑ زبان، یعنی زبان کی جڑ جہاں سے حلق شروع ہوتا ہے، جس کو ہم اخیر حلق کہتے ہیں، تو جڑ زبان تالو سے مل کر کے قاف ادا ہوتا ہے، یعنی بڑی والی قاف، جو نقطے والی قاف ہے وہ ادا ہوتا ہے۔ تو جڑ زبان تالو سے مل کر کے قاف ادا ہوتا ہے۔ اندر میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، بہت نرم ہوتا ہے، وہاں سے وہ ٹچ ہوگا تو وہاں سے وہ قاف، قاف اس کے قریب سے ٹچ ہو کر کے قاف نکلتا ہے۔ اس سے تھوڑا سا جو ہم آگے آئیں گے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ جڑ زبان تالو سے مل کر کے قاف اور تھوڑا آگے سے کاف، یعنی منہ کی جانب ہم تھوڑا آگے بڑھیں گے تو وہاں سے کاف ادا ہوتا ہے۔ یہ تو ہم نے بتا دیا۔ اب ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اس پر مشق کریں۔ جو ہمارے خالی اوقات ہیں، جب ہمیں کوئی کام نہ ہو تو اس وقت ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور دیکھتے ہوئے مشق کریں گے۔ اپنے آپ کو ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ بھئی ہمارے حروف پہلے کیسے ادا ہو رہے تھے اور ابھی کیسے ادا ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے ہم مشق کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آسانی سے دھیرے دھیرے سارے حروف کی مشق ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لام، را اور الف کا مخرج بتاؤں گا۔ الف بالکل آسان ہے۔ الف بولے تو منہ کی خالی جگہ سے الف ہوتا ہے، جس کو جوف دہن کہا جاتا ہے، بس منہ کی خالی جگہ سے الف ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ دوسرا ہے لام۔ لام ادا ہوتا ہے سیرہ زبان تالو سے مل کر کے۔ سیرہ زبان کہتے ہیں، جیسے یہ میری زبان ہے، یہ پوری میری زبان ہے، اس کو سیرہ کہتے ہیں، سیرہ زبان۔ یہ سیرہ زبان تالو سے مل کر کے، جو دانت کے بعد جو گوشت ابھرا ہوا ہوتا ہے، وہاں پہ جب ہم ٹچ کریں گے، اوپر کا جو دانت ہوتا ہے، ثنایا علیہ کی جڑ کے بعد جو گوشت ہوتا ہے، جو ابھری ہوئی ہڈی ٹائپ کی ہوتی ہے، اس سے جب ہم ٹچ کرتے ہیں تو وہاں سے لام ادا ہوتا ہے۔ اور را ادا ہوتا ہے پشت زبان، قریب سیرہ زبان مل کر کے۔ یہ ہماری جو ہے زبان ہے، پشت زبان، یہ تھوڑی کروٹ ہو کر کے، یہ زبان کا حصہ تھوڑا کروٹ ہوگا اور تالو سے یہ مل کر کے را ادا ہوتی ہے۔ را، یہ پوزیشن ہمارا کیا ہے، اوپر کے تالو میں جب ٹچ ہوگا تو وہاں سے را ادا ہوگا۔ پشت زبان قریب سیرہ زبان، تو یہ سیرہ کہلاتا ہے اور یہ پشت کہلاتا ہے، یعنی اس ایریے سے جو ہے، یہ جو ہماری زبان ہے، یہاں سے را ادا ہوتا ہے۔ اور ضاد کا مخرج ہے کنارہ زبان ڈاڑھ سے مل کر کے ضاد ادا ہوتا ہے۔ کنارہ زبان تو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ ہماری زبان ہے، یہ کنارہ زبان کہلاتی ہے۔ اب یہ کنارہ زبان، اس کو بھی لے سکتے ہیں آپ، اس کو بھی لے سکتے۔ ڈاڑھ جو دانت ہوتے ہیں جو چبانے کے، اس کو ڈاڑھ کہا جاتا ہے۔ تو یہ ڈاڑھ چاروں طرف کا آپ لے سکتے ہیں، لیکن آسانی سے اگر آپ ادا کر سکتے ہیں تو بائیں طرف سے زیادہ آسان ہوتا ہے ادا کرنا، وہاں آپ ادا کر سکتے ہیں۔ جیسے ضاد، اس کنارے زبان کو اوپر کے ڈاڑھ میں لگائیں گے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے، یعنی جس دانتوں سے ہم چباتے ہیں اس کی جڑ، وہاں سے ہم کنارہ زبان کو لگائیں گے تو وہاں سے ضاد ادا ہوتا ہے۔ عام طور پہ آدمی پڑھنے میں کیا کرتا ہے،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی اس کو جو ہے مخرج سے ادا کرنے کے بجائے دال ادا کر دیتا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، مخارج کے اعتبار سے یہ غلط ہے، حروف ہی بدل جاتا ہے، اس لیے ہمیں جو ہے ضاد ادا کرنا ہے، اس میں سیٹی کی بھی آواز نہیں آئے گی، ولا اس طریقے سے مشق کرنا ہے۔ یہ تھوڑا مشکل تو ہے لیکن اگر کوشش کرے تو آسان ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سبق میں اور بھی بتائیں گے۔